اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، ہر طرح کا مردار، الف لام کا ترجمہ بنے گا ہر طرح کا مردار تم پر حرام۔ جو جانور اپنی موت مر جائے یعنی جس کو ذبح نہ کیا جائے وہ سب کیا ہے؟ مردار۔ حدیث میں اس سے دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے، احلت لنا میتتان السمک والجراد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں، ہم دو مردار حلال ہیں ہمارے لیے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، وہ نہیں جو کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہے ٹڈی، یہ حلال ہیں دونوں مردہ ہونے کے باوجود، یعنی ذبح نہیں ہوتے یہ۔ امام حنیفہ نے اسی سے استدلال کیا کہ سمندر میں صرف کیا حلال ہے؟ مچھلی۔ ٹھیک ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں امام ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے۔ آج لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ کیکڑا حرام ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک ایک چیز کو پکڑ کے شریعت نہیں بتائے گی یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، ایسا تھوڑی ہے۔ اصول اور ضابطے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے احل لکم صید البحر وطعامہ، کہ سمندر کا کھانا اور اس کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں آپ، وہ احرام کی پابندیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ حلال ہے، اس کا مقصد ہے کہ احرام کی پابندیوں کی وجہ سے جو شکار حرام ہوتا ہے اس کا وہ صرف خشکی کے جانوروں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، سمندر اور پانی کے جانوروں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ صحابہ تابعین میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو کھایا ہو، کہیں بھی نہیں ملتی۔ کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے کیکڑا کھایا ہو، حالانکہ وہ لوگ شکار پہ جاتے تھے، اور ویسے بھی عرب تو تین طرف سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جزیرہ ہے، جو پانی کے علاقے ہوتے ہیں وہاں تو بہت کھائی جاتی ہے مچھلی، تو ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے امام حنیفہ کی کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے، پھر وہ مچھلی ہو بھلے ویل مچھلی ہو، وہ اتنی پھینکتی لمبی کہ ویل مچھلی خینفی میں حرام ہے، اپنی طرف سے پھینکتا رہتا ہے بیٹھ کے، وہی حرام نہیں ہے بھائی، خود ہی پھینکتا ہے کہ ویل مچھلی فقینفی میں حرام ہے، پھر نیچے لوگوں نے اوپر نیگیٹو کمنٹس کیے ہوتے ہیں حنفیوں کو، دیکھو ابے تو پوچھ تو لو کسی حنفی عالم سے کہ حرام ہے بھی کہ نہیں ہے، جب مچھلی ہے تو کہاں سے حرام ہو گئی؟ منہ سے پھوٹ بھی رہے ہو مچھلی اور اس کو حرام بھی کہہ رہے ہو، مچھلی ہو۔ تو ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر قسم کی مخلوق حلال ہے تو پھر صحابہ نے سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ دوسرا اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ سمندر میں ایسا گند نکلتا ہے نا کہ وہ چائنا والوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھا سکتا، پھر تو مگرمچھ بھی حلال ہوگا، پھر تو کچھوا بھی حلال ہوگا، مگرمچھ کے انڈے بھی حلال ہوں گے، کچھوے کے انڈے بھی حلال ہوں گے۔ آپ کہہ سکتے ہو کچھوا تو خشکی کا جانور ہے، تو میں خشکی کے کچھوے کی بات نہیں کر رہا، پانی کے کچھوے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہو بھائی کچھوا پانی کے علاوہ باہر بھی رہتا ہے، مگرمچھ پانی کے علاوہ باہر بھی رہتا ہے، زیادہ ٹائم کچھوا اور مگرمچھ وہ پانی میں گزارتا ہے، تو ایسے باہر تو کیکڑا بھی آتا ہے پھر۔ تو پانی کی مخلوق اسے کہا جاتا ہے جو زیادہ ٹائم پانی میں گزارے، کم ٹائم پانی سے باہر۔ میں ابھی افریقہ تیسرا یا چوتھا چکر تھا، جنگلوں میں ہی رہا ہوں میں مگرمچھوں کو صبح سے لے کے شام تک ترستا تھا کہ تھوڑا سا باہر نکلا تاکہ ہم بھی تیری زیارت کر لیں۔ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے باہر آتے ہیں، زیادہ ٹائم یہ کس میں گزارتے ہیں؟ پانی میں گزارتے ہیں۔ تو اس لیے صرف یہ کیکڑے کا مسئلہ نہیں ہے، اور ہم اس اختلافی مسئلے میں شدت نہیں کرتے، لیکن ہم اس لیے یہ اتنی مضبوطی سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب اختلافی مسئلہ بیان ہوتا تھا تو کیسے ہوتا تھا؟ امام شافعی کیسے بیان کریں گے؟ بھائی میری رائے میں یہ کیکڑا حلال ہے، شوافع اس طرح بیان کرتے ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے میں یہ جائز نہیں، ان کے یہ دلائل ہیں، ہمارے یہ دلائل ہیں، ختم۔ آج کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو نئے اسکالر آ رہے ہیں، مناظرے کی چیلنج، طنز، بدتمیزی، یہ اندھے مقلد ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہے۔ ابھی وہ ایک قاری خلیل صاحب ہے نا، ان کا کلپ آیا کہ اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کیا نا انہوں نے خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں۔ انہوں نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں حنفی لوگ جو عورتوں کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز پڑھے، یہ اندھی تقلید میں کہتے ہیں۔ چلو ہم اندھی تقلید میں کر رہے ہیں، ابو حنیفہ کیوں قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ وہ بھی اندھی تقلید میں۔ امام شافعی کیوں قائل ہیں کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ وہ کس کی اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ امام مالک جو مدینہ کے اتنے بڑے عالم جن کو آپ بھی مانتے ہو،
ताबीईन के दौर के, तबा ताबीईन के दौर के, तबा ताबीईन के दौर के, क्या वो भी अंधी तकलीद कर रहे हैं? हालांकि वो भी किसके कायल हैं? औरतें सिमट के नमाज पढ़े। इमाम अहमद इब्न हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, वो भी किसके कायल हैं? औरतें सिमट के नमाज पढ़े। ये सारे अंधे मुकल्लिद थे। एक आप ही दुनिया में आए वो कुरान और सुन्नत को समझने वाले, और फिर दलील क्या दे रहे हैं? वो मेरा क्लिप चला देना इनके साथ। मुझे कारी खलील से ज़ाती बुग़्ज़ नहीं है, आप इख्तलाफी मसला, आपकी अगर राय है तमीज़ के दायरे में भी बयान कर सकते हो, लेकिन ये लोग ऐसे बयान करते हैं कि कुरान और सुन्नत इन पे उतरा है, बाकी पूरी उम्मत हजारों साल से, सदियों से घास खा रही थी, किसी को कुरान और सुन्नत समझ में आया ही नहीं है, इन पे नाजिल हुआ है। ये है जो हमें समझाएंगे गलत मसला और इतने कॉन्फिडेंस के साथ। और दलील क्या दी है? पहले तो इल्जाम लगाए अंधे मुकल्लिद हैं, और दलील क्या दे रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के भी नबी थे और मर्दों के भी नबी, तो जैसे नबी ने नमाज पढ़ी है औरतें भी वैसे ही नमाज पढ़े। दलील समझ में आई? तो नबी ने तो सिमट के सरदा नहीं किया, तो औरतें भी सिमट के सरदा नहीं करें। कारी खलील साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि फिर हज भी औरतें ऐसे करें जैसे नबी ने किया है? नबी औरतों के भी पैगंबर है, मर्दों के भी है, तो नबी ने तो जोर से लब्बैक कहा है। आप कोई सही हदीस दिखा दो जिसमें औरत को आहिस्ता लब्बैक कहने का हुक्म हो, कोई दिखा दो। आप कह सकते हो औरत की आवाज का पर्दा है, इस पे कोई सही हदीस दिखा दो कि औरत की आवाज का पर्दा है, ठीक है ना, हम मान जाएंगे। इस पे भी कोई हदीस दिखा दो। दूसरी बात ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा मरवा में दौड़े हैं, कोई सही हदीस दिखाओ जिसमें नबी ने औरतों को सफा मरवा में दौड़ने से मना किया हो। एक भी हदीस नहीं है। हजरत आयशा के एक कौल है, वो भी ज़ईफ, और वो भी तो हजरत आयशा का कौल है ना, नबी का हुक्म थोड़ी है, और वो भी ज़ईफ सनद है, हजरत आयशा से साबित नहीं है, वो सही सनद से नहीं है। आज अगर कोई आप ही के मसलक का उठ के मौलवी फतवा देता है कि औरतें सफा मरवा में दौड़ेंगी, और इसलिए भी दौड़ेंगी कि हजरत हाजरा क्या थी? औरत थी, वो तो दौड़ी थी, और दलील में फिर अहनाफ तो खड़े हो जाएंगे ना, शाफी, हनफी, मालिकी और हम्बली, ये सारे खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं भाई, ये चारों फिका इस पर मुत्तफिक हैं कि औरत चलेगी, दौड़ेगी नहीं। आप कहोगे असल में ये अंधी तकलीद कर रहे हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मर्दों का पैगंबर मानते हैं, औरतों का नहीं मानते। तो क्या ये आपकी बात सही होगी? अगर सही होगी तो फिर आप ये फतवा दें कि औरतें दौड़ेंगी चलेंगी नहीं, और नासिरुद्दीन अलबानी ने तो दे भी दिया फतवा कि दौड़ेंगी चलेंगी नहीं। तो हम यही कहेंगे मेरे भाई, हर मसला कुरान और हदीस में सराहतन मज़कूर नहीं होता। बहुत सारी चीजें सीना बसीना तवातुर से चली आती हैं, मुत्तफ़क़ुन अलैह होती हैं, उनके खिलाफ जब तक कोई हदीस नहीं होगी, बल्कि वो हदीस भी रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि इजमा की हुज्जियत हदीस से, हदीस का हदीस होना हमें इजमा से पता चलता है, हदीस की किताबों का बरहक होना। इजमा सबसे मजबूत दलील है, क्योंकि नबी ने फरमाया ये उम्मत गुमराही पे कभी जमा नहीं हो सकती। तो आपने तो मान लिया कि उम्मत गुमराही पे जमा हो गई थी। तो इसलिए मैं फरोई मसाइल में शिद्दत का कायल नहीं हूं, लेकिन ये लोग इस तरह से मसाइल बयान करते हैं कि लोग हमें नहीं, हमें बेवकूफ समझ लो मेरे भाई, हम जैसे सैकड़ों आए सैकड़ों चले जाएंगे। ये बात हम तक नहीं, मैं खवातीन के सिमट के नमाज का कायल नहीं हूं अकेला, चारों इमाम कायल हैं जिनको पूरी दुनिया ने फॉलो किया है। तो लोग मुझे बेवकूफ नहीं समझेंगे, लोग किसको बेवकूफ समझेंगे? कि उम्मत घास खा रही थी। इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अहमद भी गलत, इमाम शाफी इतने बड़े हदीस के आलिम वो भी गलत, इमाम मालिक तो इतना बड़ा मकाम है, उनकी तो इतने फजाइल हदीस से उनकी फजीलत साबित है। बहुत सारी कुछ हदीसें ऐसी हैं जो लोगों ने इमाम मालिक पे मुंतबिक की हैं कि इससे मुराद इमाम मालिक है। सब गलत भाई, आप अकेले आए हो यार। इसलिए जो जब भी खवातीन और मर्दों की नमाज में फ़र्क के बारे में ये दलील पूछा करें ना कि नबी से दिखाओ कि औरतें मर्दों की तरह यानी सिमट के नमाज पढ़ेंगी, तो इनसे बोलो आप हदीस से दिखा दो औरतें चलेंगी दौड़ेंगी नहीं, तो उसी वक्त प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये रमज़ान इन बातों के लिए है नहीं, लेकिन तकलीफ होती है कि पहले ही लोग मज़हब को फॉलो नहीं कर रहे, और आप हमारे इतने बड़े बड़े स्कॉलर से लोगों का इत्मीनान उठा दो तो प्रोग्राम तो उम्मत का बढ़ गया, बर्बाद हो गया प्रोग्राम। जो उम्मत जिस तरफ गई है मेरे भाई उसी को फॉलो करो। तो ये मैं इसलिए, ये समंदर की चीज़ें हलाल है हराम है, ये इख्तलाफी मसला है, मैं इसमें शिद्दत नहीं करता। लेकिन मैं शिद्दत क्यों कर रहा हूँ? इस बेस पे कि हमारे मुखालिफिन बहुत शिद्दत से बयान करते हैं, ऐसे पेश करते हैं जैसे इमाम मुनीफा को तो कुरान और सुन्नत का पता ही कोई नहीं था। तो अब समझ में आ गया
کہ اگر آپ سمندر کی میرے بھائی پانی کی ہر مخلوق کو حلال کہتے ہو نا، تو آپ کو کچھوے کو بھی اور مگرمچھ کو بھی حلال کہنا پڑے گا. کچھوے کے انڈے کھائیے آپ، اور مگرمچھ کے انڈے بھی جائز ہونے چاہیے. ہم تو تھائی لینڈ گئے تھے، وہاں لوگ مگرمچھ کھا رہے تھے، میں تو الٹی آ رہی تھی دیکھ کے. ہم کہہ رہے تھے اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ان گندگیوں سے تو نے ہمیں بچا لیا. ہو سکتا ہے کوئی شاذ قول نکل آئے کسی بزرگ عالم کا کہ وہ کچھوے کے قائل تھے. ایسے شاذ قول تو ہر ایک کے نکل آتے ہیں، کچھوے کے جواز کا فتویٰ دیا ہو یا کسی سعودی سلفی عالم کا کوئی قول نکل آئے، ایسے تو شاذ قول نکلتے ہیں. پبلک اس کو مانتی نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان مگرمچھ کی شکل دیکھ کے لگے گا کہ تو کھانے کی چیز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے امام صاحب نے جو احتیاط والا قول لیا ہے نا کہ صرف مچھلی. اب جھینگے میں اختلاف ہے کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے. ہماری رائے یہ کہ مچھلی نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے ہے کہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے. وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، میں اس میں نہیں کئی دفعہ میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال ہاں یہ بات ضرور ہے، ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں، بہت براڈ مائنڈیڈ. براڈ مائنڈیڈ کا مطلب یہ کہ مجتہدین کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ہم اس میں شدت کے قائل نہیں ہیں، صرف اس بیس پہ کہ یار ٹھیک ہے ہمارے دلائل مضبوط ہیں، لیکن دوسری طرف امام شافعی جیسے ہیں تو ہم اس قول کو کالعدم نہیں قرار دیتے. اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ کیونکہ عالم اسلام میں سب ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے، بہت سے امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، بہت سے امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں. یہ ہے فرقواریت ختم کرنے کا طریقہ کہ ان کی رائے کا بھی احترام کیا جائے. اس رائے کا احترام ہے کہ احناف مچھلی کھانے کے، مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو جائز نہیں کہتے، لیکن باقی سمندر کی مخلوق کی تجارت کو حلال قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اسلام ہی میں اس کے جواز کا قول بھی بہت سارے فقہا نے کیا ہے. تو ان کو آپ کالعدم نہیں قرار دے سکتے، کالعدم نہیں قرار دے سکتے. تو یہ ظرف آپ کو احناف میں ہی ملے گا. باقی جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے تو بس میری رائے ہے اور وہی صحیح ہے اور اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کرنا اور دائیں بائیں نہیں جانا، ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو چند بے وقوف خوش ہو جائیں گے آپ کی باتوں سے، آپ کے نعروں سے. کوئی پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوگا.